बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी अहवाल के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक हसन मोहम्मद जी। आज जी खैबर पख्तूनख्वा के कैपिटल यानी पेशावर के N31 के सूबाई हल्का PK80 में मौजूद हैं और इस हल्के में जी PPP, PTI, NP और जमात उलमा इस्लाम के ये जो 4 कैंडिडेट हैं इनका आपस में मुकाबला है और इसमें जो इस वक्त मजबूत उम्मीदवार जिसको कहा जा रहा है जी मौलाना अमानुल्लाह हक्कानी जमात उलमा इस्लाम के जी कैंडिडेट है। किताब इनका जी वो निशान है और आज इस हल्के में देखते हैं कि मौलाना साहब की कारकर्दगी से लोग कितने मुतमईन हैं और मौलाना साहब से भी इंटरव्यू करेंगे, उनसे बात करेंगे कि उनकी कॉर्नर मीटिंग, उनकी कैंपेन किस तरह जारी है। इस वक्त जी इस इलाके के नाजिम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। नाजिम साहब आपका नाम? शाहिद खान खलील और मैं इधर का नाजिम हूँ, चेयरमैन हूँ नेबरहुड कौंसल 109 से। अच्छा नाजिम साहब ये बताएं, आप क्या समझते हैं कि आप लोगों ने इतना काम किया हुआ है कि मौलाना अमानुल्लाह हक्कानी के लिए आसानी से लोग उनको 8 फरवरी को इलेक्शन में वोट दें और वो मुंतखब हो जाएं सूबाई असम्बली के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अमानुल्लाह हक्कानी साहब के जितने खिदमात हैं ना, अभी तक 75 साल में किसी ने नहीं किए होंगे इस PK के लिए। मौलाना अमानुल्लाह हक्कानी साहब जब 2002 में MMA दौरी हुकूमत में मिनिस्टर बने, अल्हम्दुलिल्लाह इसने इस इलाके के लिए तकरीबन 5 कॉलेजेस बनाई। एक जो है हयाताबाद फेज़ 7 में कॉमर्स कॉलेज था, एक लड़कियों का डिग्री कॉलेज था, दूसरा फेज़ 6 में डिग्री कॉलेज था। इस तरह वोकेशनल कॉलेजेस थे, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल थी। तो मौलाना साहब ने जिस तरह ईमानदारी से खिदमत की है इस हल्के की, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह इस इलाके के अवाम मौलाना अमानुल्लाह हक्कानी साहब को बड़ी अक्सरियत से कामयाब कराएंगे। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के हल्का N31 के सूबाई हल्का PK80 में और मौलाना अमानुल्लाह हक्कानी साहब जमात उलमा इस्लाम के जी कैंडिडेट है, उम्मीदवार है और किताब उनका इंतखाबी निशान है उनके हल्के में। इनसे पूछते हैं कि हल्के की आवाम इनके कारकर्दगी से काम से मुतमईन हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम फयाज़। फयाज़, PK80 में आपका वोट है? बिल्कुल जी। अच्छा, इससे पहले वोट किसको कास्ट किया? मौलाना अमानुल्लाह हक्कानी को। अच्छा, इस मतलब किसको वोट दे रहे हैं? मौलाना अमानुल्लाह क्यों हक्कानी, मौलाना साहब को वोट दे रहे हैं? क्योंकि मौलाना साहब ने कितना खिदमत PK80 में किए ना, तो कम से कम कोई MP MNA भी ऐसा नहीं कर सकता, वज़ीर आला भी नहीं कर सकता जितना मौलाना अमानुल्लाह हक्कानी ने यहाँ पे काम किए। मौलाना साहब आपके हल्के को टाइम दे रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल 24 घंटे, क्योंकि वो तो मौलवी है, हर टाइम मस्जिद में हाजिर होता है 5 वक्त नमाज के टाइम में। PK80 में वोट है? बिल्कुल 100% इंशाल्लाह। 100%। ये बताओ, इससे पहले वोट दिया था? मैं तो तकरीबन 2002 से इसके साथ हूँ और वोट दे के आ रहा हूँ किताब को। हाँ इंशाल्लाह हम आप किताब के पक्के वोटर सपोर्टर हो? बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा। बहुत सारे जो है हमारे दोस्त है इसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं मौलाना साहब को? क्योंकि ये बहुत अच्छा आदमी है और गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है। अच्छा। और जो काम इसने किए है ना, इंशाल्लाह जी इससे ज़्यादा काम करेंगे। अच्छा। बहुत सारे काम किए इस इलाके के लिए, इस महल्लों के लिए। अच्छा। हमारे बेरोज़गार आदमियों के लिए। PK80 की अगर मैं बात करूं तो हमारे इस हल्के में सबसे ज़्यादा काम किस उम्मीदवार ने अभी तक किया है? यार जब हमने देखा है तो इससे पहले जो MMA की हुकूमत थी और कारकर्दगी के लिहाज से 2002 से 2007 तक का मौलाना अमानुल्लाह हक्कानी इधर मिनिस्टर भी रह चुका है इस इलाके के, उसने अच्छे काम किए हैं जी। अच्छा। कॉलेज के लिहाज से और इलाके के कारकर्दगी रोड के लिहाज से और बहुत से ऐसे काम है जो उसने किताबचा भी छाप किया हुआ है, मतलब 23 सफ़ात से। अच्छा। और बहुत काम किए उसने जी। अच्छा। इस इलाके मौलाना साहब को लोग क्यों वोट दें? कि आप क्या समझते हो कि मौलाना साहब इस हल्के की आवाम के लिए खिदमत कर रहे हैं और आके दोबारा 8 फरवरी को उम्मीदवार बनते हैं और मिनिस्ट्री उनको मिल जाती है और सूबाई असम्बली के मेंबर बन जाते हैं, तो आप समझते हैं कि इस हल्के की आवाम के जो बड़े बड़े मसाइल उनको हल कर पाएंगे कि नहीं? और नुमाइंदों की तरह ये भी कहेंगे कि बस कार होना शो? नहीं, ये बात नहीं है। इससे पहले भी हक्कानी साहब ने बहुत काम किया इस इलाके के लिए, ये इधर के लोगों को पता है, उन्होंने उससे पहले भी वोट दिया है और इस बार भी उसकी पोजीशन अच्छी है कारकर्दगी के लिहाज से, मतलब काम जो किए उसने इस इलाके के लिए। उसके साथ पहले जो हल्का था वो PK5 में आता था, हैदराबाद का इलाका भी आता था। तो अब जो है जो हल्के में चेंजेस आए हैं तो इसमें PK80 इस इलाके में आए ना, तकाल हो गया, ये इलाके जो है, तो इस लिहाज से इधर इलाकों में जो उसने काम किए इससे पहले किसी ने नहीं किए हैं, किसी ने भी नहीं किए। हाँ, तो इस लिहाज से लोग उसको वोट इस दफ़ा भारी अक्सरियत को लाने के लिए तैयार बैठे हैं। इंशाल्लाह मौलाना साहब जीतेगा? इंशाल्लाह जीतेगा इंशाल्लाह। उसकी ठप्पे पे ठप्पा जो है वो किताब पे ठप्पा है जी। इंशाल्लाह मौलाना साहब को वोट इसलिए देंगे कि एक तो इस्लामी पार्टी से हैं और सबसे बड़ी बात ये कि हमारा दीन है और दीन में तो कोई शक शोबा नहीं होता।
تو میرے خیال میں تو مولانا صاحب کو ووٹ دینا چاہیے. ٹھیک ہے, جی مطلب جیسے مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام, یہ ان کا نعرہ بھی ہے. زمین پر اللہ کا نظام, جو بات ہوتی ہے اسلامی بارے میں یا ایسے کوئی ہوتی ہے تو پہلے مولانا صاحب اس میں وہ کرتے ہیں. تو آپ کا ووٹ بھی مولانا صاحب کو جائے گا انشاءاللہ. مولانا صاحب کے لیے کمپین کر رہے ہو؟ بالکل کر رہے ہیں, بس پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کامیابی دے. ووٹ کس کو دے رہے ہیں آپ؟ مولانا امان اللہ حقانی کو, سعید جان مولوی سے. کیوں ان مولانا صاحب کو ووٹ کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے کام کیے, وہ عالم ہے ہمارا. ہاں وہ ہمارے عالم ہے, اور ہم اس کو انشاءاللہ ہر دفعہ ووٹ دیں گے. اور مولانا امان اللہ حقانی نے بہت زیادہ کام کیا ہے, کالجیں بنائے, اسکولیں بنائے, بہت زیادہ کام کیا ہے. مسئلے جو آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب PKSC سے جیت جاتے ہیں وہ مسئلہ وہ حل کریں, انشاءاللہ حل کریں گے. کیا مسئلہ ہے؟ بجلی کا مسئلہ بھی انشاءاللہ وہ حل کرے گا, اور کام بھی بہت کریں گے انشاءاللہ. PKSC میں آپ کا ووٹ ہے, کس کو ووٹ دیں گے؟ PKSC الحمدللہ یہاں پہ پہلے بھی ابھی جو کینڈیڈیٹ ہے مولانا ملا حقانی وہ منسٹر رہا ہے, اور انہوں نے بہت ترقیاتی کام کیے, اور لازمی بات ہے کہ ان کا مقابلہ ابھی جو چل رہا ہے وہ NP کے ساتھ چل رہا ہے, اور آگے جو ہے وہ کتاب ہے. آپ کا ووٹ مولانا صاحب کے؟ بالکل بے شک ہمارا ووٹ کتاب کے. PKSC کے مسائل کیا ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں وہ مسئلے مولانا صاحب حل کر پائیں گے کہ نہیں؟ ہاں مولانا صاحب نے جہاں جہاں بھی اپنا کمپین چلاتا ہے تو ان کا مین فوکس ہوتا ہے کہ میں انفراسٹرکچر پہ کام کروں گا, اور دوسری لازمی بات ہے کہ یہاں پہ گیس اور بجلی پہ میں خصوصی توجہ دوں گا. مقابلہ PKSC میں امان اللہ حقانی صاحب کا, اور اس کے ساتھ PTI حمید الحق صاحب کا اور یاسین خلیل کا ہے, اور N31 پہ مولانا محمد سعید جان صاحب کا, اور ارباب شیر علی اور ارباب عالمگیر صاحب کا مقابلہ ہے. اچھا, 31 میں PTI, ANP, PPP اور مولانا صاحب کتاب کا, اور PKSC میں بھی اسی طرح PTI کے ساتھ مقابلہ ہے اور NP کے ساتھ مقابلہ ہے. اچھا بالکل, ان ساری پارٹی پارلیمنٹری پارٹی ہے اور اس کی بہت بڑی حیثیت ہے, لیکن اس وجہ سے ان پارٹیوں کے مقابلہ ہوگا. کی پوزیشن کیسی ہے اس حلقے میں؟ ادھر تو انشاءاللہ اسٹرانگ ہے, اور میں لوگوں سے بھی یہ توقع کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو 9 سال ادھر اس حلقے میں گزارا, آپ نے سب کچھ دیکھ لیا بھی, تو انشاءاللہ جو حقانی صاحب نے پہلے اس مرتبہ پہ حکمرانی کیے تھے تو اس میں آپ دیکھ لے, تعلیم کا نظام دیکھ لے, یا اسکول کا نظام دیکھ لے, یا راستوں کا نظام دیکھ لے, تو اس پورا 20 سال میں اس کا ایک 5 سال کا ریکارڈ بھی نہیں ٹوٹا. جی ناظرین, اس وقت موجود ہیں جی سابقہ صوبائی وزیر مولانا امان اللہ حقانی صاحب کے ساتھ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مولانا صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیں, زندگی میں پہلا الیکشن کس سال میں کنٹیسٹ کیا, اور جیت کے ہار؟ میں نے پہلا الیکشن 2002 میں کنٹیسٹ کیا, اور اللہ کے فضل سے وہاں مجھے کامیابی ملی تھی, اور پھر اس کے نتیجے میں مجھے وزارت بھی ملی تھی. تو 2002 سے لے کر 2007 تک میرے ساتھ وزارت بھی رہی. اچھا, 2002 MMA کی حکومت تھی, تو مطلب پہلا الیکشن پہلی جیت, اور پھر وزیر بھی بن گئے. ہاں جی بالکل, وزارت بھی ملی تھی, اور الحمدللہ میں نے اپنی وزارت کو بڑے اچھے طریقے اور سلیقے سے چلایا تھا. اور جب ہم آئے تو وہاں پر ہماری وزارت میں بہت بڑی مشکلات تھی, اور کوئی تنخواہوں کے لیے فنڈ بھی نہیں تھا. الحمدللہ جب ہم جا رہے تھے تو ہم نے وہاں پر 13 کروڑ سرپلس پیسے چھوڑے. ہاں جی, ایسا جو کام آپ کو یاد ہو کہ آپ نے اپنی منسٹری میں کیا تھا, اور آپ کے حلقے کی عوام کو بھی یاد ہو چاہیے یار مولانا صاحب, ہمارے وزیر صاحب نے یہ کام کیا ہے, اور مولانا صاحب خود بھی بڑے پرسکون تھے یار کہ یہ جو کام کر کے جا رہا ہوں یہ تحیات لوگ یاد رکھیں گے کہ ایک حقانی صاحب آئے تھے, انہوں نے اس حلقے کی عوام اور اس منسٹری میں یہ کام کیا تھا. میں نے تو حلقے کی عوام کے لیے بھی کام کیا ہے, اور پوری یعنی بلا تفریق پوری انسانیت کے لیے بھی کام کیا ہے. اور میرے تو اتنے زیادہ کام ہے کہ میں ابھی اس مختصر وقت میں گن بھی نہیں سکتا, لیکن میں آپ کو اتنا تک بتاؤں کہ میرے حلقے میں نے ڈگری کالج فار بوائز, ڈگری کالج فار گرلز, ووکیشنل کالج فار گرلز, اور میڈیکل کالج فار گرلز. تو اس طرح میرے حلقے میں یہ کڈنی سینٹر ہم نے اس کا قیام کیا. یہ PIC ہاسپٹل جو ہے بہت بڑا اسپتال ہے, اور اس کے لیے ہم نے ایکنک سے 5 ارب روپے منظور کرائے تھے, تو وہ بھی بنا ہے, اور الحمدللہ آج بھی لوگوں کے بڑے اچھے طریقے سے علاج ہو رہے ہیں. تو یہ تو میرے حلقے کی عوام کی نہیں بلکہ صوبے کی عوام اس سے استفادہ کرتے. لیکن یہاں پر سپین جماعت جو میرے حلقے میں داخل ہے,
تو میں نے اپنے دور حکومت میں اسپین جماعت میں آپ دیکھیں تو یہ اسپین جماعت کے سامنے ادھر بھی اور اس کے دوسرے کنارے بھی لوگ آتے ہیں پورے صوبے سے مزدوری کے لیے محنت کے لیے آتے ہیں، تو وہ پھر رات کو کھلے آسمان تلے سوتے تھے۔ تو میں نے جب اس کو دیکھا تو بہت زیادہ مجھے افسوس ہوا کہ یہ لوگ وسائل سے محروم لوگ ہیں، تو میں نے وہاں پر مسافر خانہ بنایا، اور اس مسافر خانے میں 2 منزلہ مسافر خانہ تھا، اور لوگ آتے تھے اس کے لیے کچن سب کچھ، واٹر کولر، ایئر کولر، لیکن موجودہ جو گزشتہ حکومت تھی پی ٹی آئی کی، وہ آ کر انہوں نے بند کر دیا۔ ہاں پی ٹی آئی حکومت نے، تو وہ بیچارے وہ اب ذرا رات کے وقت جائے تو وہ سب بیچارے اس سردی کے موسم میں کھلے آسمان تلے وہ رات گزارتے ہیں۔ تو میں نے خالص اس کو انسانیت کی بنیاد پر اس کو کھولا تھا، اس کو شروع کیا۔ 2 منزلہ عمارت تھی، اب بھی ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ پھر میری میرا سوچ دورانی صاحب کو اتنا پسند آیا کہ پھر ہم نے ہر ڈویژن میں مسافر خانے قائم کیے۔ یہ HMC ہسپتال میں بھی ہم نے قائم کیا تھا، لوگوں کے ساتھ جو مریض کے ساتھ جو اٹینڈنٹ آتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم نے بنایا تھا، لیکن وہ بھی اب یہ گزشتہ حکومت کی نااہلی اور ان کی عدم توجہ کی وجہ سے وہ بند پڑا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ آپ بتا رہے ہیں یہ ایسا مسئلہ ہے، ایسا کام ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ خالص یعنی للہ فی اللہ کی پوری انسانیت بغیر یعنی اس میں میرا ایک وہ بھی ووٹر نہیں سولتا ہے۔ تو سارے اٹینڈنٹ آتے ہیں پورے صوبے سے، بیمار آتے ہیں ان کے ساتھ لوگ اٹینڈنٹ، اور پھر وہاں پہ رات گزرتے ہیں۔ مولانا صاحب مطلب یہ کہ یار انشاءاللہ آپ 8 فروری کے الیکشن میں جیت لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیت آپ کا مقدر بنتی ہے، تو مطلب پہلا کام یہ ہوگا کہ جی اس مسافر خانے کو پھر آباد کریں گے۔ پہلا کام میں جاؤں گا اور سب سے پہلا اس کو کھول کے رکھ دوں گا انشاءاللہ، اور عام جو غریب غربا ہے وہ وہاں پر آ کر پرسکون طریقے سے وہ رات گزاریں گے، اور جو مزدور کار لوگ ہیں، دیہڑی والے لوگ ہیں، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ گزشتہ حکومت کس نعرے پہ آئی تھی اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہمیں یعنی 9 سال میں اپنی کارکردگی دکھائی کہ انہوں نے 9 سال میں اس صوبے میں کیا کام کیا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ بس اڑ گیا بیٹھ گیا اٹھ گیا یہ باتیں کرتے ہیں، اور کوئی بندہ ان سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ لوگوں نے 9 سال میں اس صوبے کے لیے کیا دیا۔ آپ نے 9 سال میں اس صوبے کو یعنی ان کے آنے سے پہلے یہ صوبہ 97 ارب روپے مقروض تھا یہ صوبہ، اور ان کے جانے کے بعد 900 ارب روپے یہ صوبہ مقروض ہے، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے اس صوبے کے ساتھ۔ تو عوام یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ انہوں نے اس جو اتنا قرضہ انہوں نے لیا ہے اس صوبے میں انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے۔ ٹھیک ہے، اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں، آپ کے اس پی کے 80 حلقے کی بات کریں، اس میں تقریباً 1,20,000 رجسٹر ووٹر ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ ہیں، اچھا 1 لاکھ پلس ہیں، ٹھیک ہے، کچھ کم 2 لاکھ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بتائیں آپ کے اس حلقے کی عوام کی بات کریں تو اس حلقے کی عوام آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے؟ اور جو میرے ناظرین اس وقت سن رہے ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ، ہمارے ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم مولانا صاحب کو ووٹ کیوں دیں؟ مطلب اس وقت آپ کمپین کر رہے ہیں، نکلے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کو لوگ ووٹ کیوں دیں؟ دراصل دیکھیں میں الحمدللہ میں اسلامیہ کالج کا گریجویٹ ہوں، پشاور یونیورسٹی سے میں نے ماسٹر کیا ہے، اور پھر پڑھے لکھے ہیں، ہاں پھر درس نظامی بھی میں نے کیا ہے، اور وفاق المدارس کا بھی سند یافتہ ہوں۔ الحمدللہ میری تعلیمی جو میرا وہ ہے آپ پوری حلقے کے عوام کو پتہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے 5 سال جو وزارت کی ہے میں نے نہ بینک بیلنس بنایا ہے اور نہ کوئی جائیداد بنائی ہے، اور نہ میں نے کوئی 1 روپے کی کرپشن نہیں کی ہے۔ تو اللہ کے فضل سے حلقے کے عوام اس لیے میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عوام مجھے ووٹ بھی دیتے ہیں، سپورٹ بھی دیتے ہیں اور نوٹ بھی دیتے ہیں۔ ہاں وہ آپ میرے ساتھ کبھی جا کر دیکھیں کہ وہ میرے ساتھ جب ووٹ کا وعدہ کرے تو نقد روپے بھی دیتے ہیں، تو میں تو اس پہ چل رہا ہوں، میری ساری مہم اس پہ چل رہی ہے۔ اچھا گڈ، مطلب لوگ ووٹ اور نوٹ دونوں سپورٹ، ووٹ نوٹ سپورٹ، اچھا تینوں۔ چلیں اب اس کا رزلٹ انشاءاللہ 8 فروری کو بھی آئے گا۔ مولانا صاحب یہ بتائیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ووٹ کیوں دیں گے، میرے گزشتہ کارکردگی
اور اس حلقے کے مسئلے پر الحمدللہ میری بھرپور نظر ہے. مجھے ایک ایک مسئلے کا پتہ ہے کہ یہاں بجلی کا بہت گمبھیر مسئلہ ہے, یہاں سوئی گیس کا مسئلہ ہے, بوسیدہ پانی کی پائپ ہے اس کو تبدیل کرنا ہے, یہ سینیٹیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ 9 سال میں بہت بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں اور آبادی میں اضافہ بھی ہوا ہے. تو انشاءاللہ میں یہ مسئلہ بھی حل کروں گا. اور میرے حلقے میں خصوصاً تہکالوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اہم مسئلہ ہے, وہ ہے یہاں پر فرنیچر کی انڈسٹری ہے اور محنت کش مزدور کار وہاں پر محنت کرتے ہیں, لیکن حکومت کی طرف سے ان کو کوئی مراعات نہیں ہے. بجلی کا بھی ان کو بڑا مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ اگر میں اللہ نے مجھے منتخب کیا تو سب سے پہلے میں تاکال کی یہ فرنیچر کی جو انڈسٹری ہے اس کو ترقی دوں گا, اور اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو میں دور کروں گا. اور جو محکمے ان کو بلیک میل کرتے ہیں, ان سے رشوتیں لیتے ہیں, انشاءاللہ میرے آنے کے بعد ان سے ایک پائی کی رشوت بھی وہ نہیں لے سکیں گے. تو اتنا ان کو ہم معیاری بنائیں گے بجلی کی فراہمی کہ یہ پھر باہر ملکوں کو ایکسپورٹ بھی کریں گے. اچھا مولانا صاحب, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے PKSC حلقے کی عوام کا جو بڑے 3 مسئلے, جیسے آپ نے بھی بتایا, ہم نے بھی دیکھا, بجلی, گیس, لوڈ شیڈنگ اور نکاسی آپ کا مسئلہ ہے. اس کو کیا سمجھتے ہیں یہ حل ہو پائیں گے؟ مطلب اتنا بڑا مسئلہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ صاحب کا اگر 9 سال حکومت کی بات کریں انہوں نے یہ مسئلے حل نہیں کیا, ٹھیک ہے, اس حلقے میں PTI کی حکومت رہی اور ANP کی حکومت بھی رہی, پھر آپ لوگوں کی حکومت بھی رہی. اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ آئے تو اس آپ نے حلقے کی عوام کے وعدے جو آپ کر رہے ہیں اس کو وفا کر لیں گے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان لوگوں کی ان مسائل میں دلچسپی ہی نہیں تھی, اور الحمدللہ ہماری دلچسپی عوام کے مسائل میں ہے. تو انہوں نے ہمارے سامنے مشکلات بہت زیادہ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس صوبے کو جب انہوں نے اتنا مقروض بنایا, قرضوں کے دلدل میں اس صوبے کو پھنسایا ہے, ڈبو دیا ہے, تو انشاءاللہ انہوں نے جو عیاشیاں کی ہے, جو دولت قوم کی اڑائی ہے, انشاءاللہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے. اور یہاں پر صوبے میں جو معدنیات ہے, صوبے میں جو اپنے جو وسائل ہے, دیکھیں ہماری جب حکومت آ گئی صوبے میں تو ہم نے گرگری اور کوارٹ میں, کرک میں ہم نے باہر کی کمپنیوں کو بلا کر ہم نے وہاں پر ہماری حکومت میں گیس کے بڑے ذخائر دریافت ہوئے, تیل کے ذخائر دریافت ہوئے. انشاءاللہ ہم یہ پھر دہرائیں گے اور اس صوبے کے وسائل کو صوبے کی عوام پر انشاءاللہ خرچ کریں گے. اچھا مولانا صاحب, ایک بات جو اکثر ہم دیکھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار کہ PKSC کی جو عوام کی بات کریں یا اگر پورے پاکستان خیبر پختونخوا کی بات کریں, لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نمائندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے حلقے کی صرف الیکشن کے دنوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور الیکشن کے لیے کمپین کرتے ہیں اور پھر سارا سر اپنے حلقے کے عوام کو نہیں پوچھتا. مولانا حقانی صاحب انہی امیدواروں میں سے کہ نہیں, مولانا صاحب اپنے PKSC حلقے میں ہی رہے ہیں اور یہیں پہ ان کی زندگی گزرے گی اور گزاریں گے اور یہاں پہ خدمت کرتے رہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جتنے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں نا, اور وہ لوگ جو احتساب کے بڑے بڑے کیسز ان کے خلاف ہے, ان کے بڑے بڑے محلات ہے, الحمدللہ میرا نہ کوئی محل ہے نہ کوئی بہت بڑا حجرہ ہے, میں مسجد میں رہتا ہوں اور مسجد سب سے زیادہ عوامی جگہ ہے, وہاں پر نہ کوئی پولیس ہوتی ہے نہ کوئی اور روک ٹوک. تو ہم تو اتنے عوامی لوگ ہیں کہ ہم حلقے کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں, عوام کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں, اور انشاءاللہ منتخب ہونے کے بعد تو پھر اور بھی زیادہ ان کے قریب رہیں گے انشاءاللہ. بالکل. مولانا صاحب یہ بتائیں, آپ کا جو انتخابی نشان ہے وہ کتاب ہے, اور پہلے بھی آپ کتاب پہ ہی ووٹ حاصل کر کے منسٹر بنے تھے, اسی طرح ہے نا, اور ابھی بھی آپ کا انتخابی نشان جو ہے کتاب ہے. لوگوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب بالکل ہم مولانا صاحب کو سپورٹ کریں گے. حلقہ PKSC کے عوام کہہ رہی ہے کہ گیس بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ مولانا صاحب اگر حل کریں گے, ہم سے جو وعدے کر رہے ہیں وہ پورے وفا ہو گئے تو ہم تو سپورٹ کریں گے. ایک ایسا منصوبہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے PKSC کی عوام کا گیس بجلی کے علاوہ جو ایک نیا منصوبہ آپ کے منشور میں ہو, آپ کے مائنڈ میں ہو کہ یہ میں لے کے آؤں گا, اور وہ ایسا یادگاری منصوبہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ 8 فروری کو ہم نے ایک ایسے اپنے مولانا کو الیکشن میں لے کے آئے اور جیتوائے کہ وہ تحیات وہ منصوبہ اس حلقے کی عوام کے لیے یادگار رہے؟ میرے ذہن میں جو پروگرام ہے وہ تو یہ ہے کہ اس حلقے میں ہمارے ساتھ جو علاقے شامل ہیں, میں نے جیسا کہ آپ کو کہا کہ آبادی بڑھ گئی ہے, تو گزشتہ لوگوں نے 15 سال میں کوئی کالج قائم نہیں کیا.
इस हल्के में कॉलेज नहीं कोई कॉलेज कायम, और मैंने 5 कॉलेज कायम किए थे। इंशाल्लाह सबसे पहले मैं इस इलाके के नौजवानों के लिए अच्छा मेयारी तालीमी इदारा कायम करूँगा कॉलेज को, और फिर उसको और भी मज़ीद अपडेट करेंगे, वो जो आला तालीम लोग इसमें हासिल करें। और यहाँ पर जो सेहत का मसला है, तो सेहत के मसले के हल के लिए इंशाल्लाह हम बुनियादी जो डिस्पेंसरियाँ हैं लोग, देखिए आपको याद होगा कि हमने अपनी हुकूमत में इमरजेंसी इलाज मुफ्त कराया था, और ये गुज़िश्ता हुकूमत ने MTI एक्ट बनाकर सारे बड़े बड़े अस्पतालों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले गया। तो यहाँ पर लोगों को सेहत की सहूलियात का बहुत बड़ा मसला है, इंशाल्लाह वो भी हल करेंगे, और नौजवानों के लिए ऐसे मराकज़ कायम करेंगे कि वो उसमें फ़नी तालीम हासिल करें, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, नौजवानों के लिए। तो इंशाल्लाह फिर वो अपने हाथों की कमाई से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। मौलाना साहब, जैसे आपने नौजवानों की बात की, जैसे आजकल हम बात करें तो 50% प्लस हमारे इस यूथ जो है वो वोटर हैं और सपोर्टर हैं। आपकी जमात की भी मुख्तलिफ जमातों की बात करें, नौजवान को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हमारी आज के नौजवान, आपको पता है इसका बहुत अहम रोल है इस इलेक्शन में भी, उस पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी। मैं आज के नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपने माजी से अपने आप को आगाह करें। यहाँ पर जो 5th जनरेशन वार का जो हमला है, और जो अमरीकी दानिश्वर ने उसका जो नज़रिया पेश किया है, तो यहाँ पर इस खित्ते के नौजवानों पर इस हवाले से बड़ी मेहनत हो रही है, और वो 5th जनरेशन वार के शिकार होकर उनके जहन को जो मफलूज किया जाता है, उनके जहन में वो अपना फ़लसफ़ा बिठा रहे हैं। तो ये तो ऐसी जंग है जो बग़ैर किसी असलहे के वो हमारे ख़िलाफ़ वो लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह मैं नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपनी माजी से अपने आप को और अपने मुल्क के वफ़ादार बने, अपने इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडे से बाज आए। ये मुल्क हमारा है, और इसी मुल्क में हमारी यानी मौत भी इसी मुल्क में आएगी, इसमें दफन होंगे। तो ये मुल्क वसाइल से मालामाल है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आजकल जो नौजवान 5th जनरेशन वार के शिकार हो गए हैं, वो मुल्क के इदारों के भी ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। और यहाँ पर वो मैंने जैसा कि बताया कि उनके जहन में कोई ऐसा मुस्बत सोच नहीं है कि वो मुस्बत सोच लेकर मैदान में आए, बस बढ़ गया उड़ गया ये मसले है। हाँ, ये कोई बात है। ठीक है मौलाना साहब, थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ आज मौलाना अमानुल्लाह हक्कानी साहब, साबका सूबाई वज़ीर मजहबी अमूर खैबर पख्तूनख्वा, और अभी जी 8 फरवरी के इलेक्शन में जी PK 80 के कैंडिडेट हैं। और मौलाना साहब उम्मीद कर रहे हैं, इनको यकीन है कि मैंने जो काम किए हुए हैं अपने हल्के की आवाम के लिए, और मैं इस हल्के का बाशिंदा हूँ, मैं उन नुमाइंदों जैसा नहीं हूँ कि मैं कोई इस्लामाबाद या लाहौर और मैं उधर जाके बैठूं और फिर इलेक्शन के दिनों वापस आऊं और यहाँ पे सिर्फ कैंपेन करूं। मैं सारी उम्र इधर ही गुजारी है, और मैं इस्लामिक कॉलेज और पेशावर यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ, और ये मेरा अपना आबाई हल्का है, और मैंने यहीं पे रहना है और यहीं पे मैंने काम करना है। 3 बड़े मसले जो इस हल्के के मौलाना साहब ने बताए, गैस, बिजली, लोड शेडिंग और निकासी आप का। और ये मसला मौलाना साहब बता रहे हैं कि जी बोसीदा पाइप के जो मसाइल हैं, ये मौलाना साहब के मुताबिक तालीमी इदारों का क़याम भी। लेकिन 3 जो बेसिक मसले कि साबका हुकूमतों ने इस पे काम नहीं किया, 9 साल का जो दौरे हुकूमत गुजरा, और अब मेरा ये मंशूर भी है, मेरा ये इरादा भी है। और एक जो बेसिक इन्होंने बताया कि टाउन में जो मुसाफिर खाना बनाया गया था मौलाना साहब के, उसके उन्होंने बुनियाद रखी, वो बंद किया गया। तो मौलाना साहब यही कह रहे हैं कि मेरे हुकूमत में इंशाअल्लाह दोबारा उस मुसाफिर खानों को हम आबाद करेंगे, और उसमें इसके अलावा जो इस PK 80 की आवाम की बात कर रहे हैं कि कॉलेज वगैरह बनाए जाएंगे। और ये वो मंशूर, वो मंसूबे जो मौलाना साहब इंशाअल्लाह PK 80 की आवाम के लिए लेके आएंगे। तो मौलाना साहब का जी नारा मौलाना साहब बताएं कि लोग आपसे तो याद रखते हैं कि मौलाना हक्कानी साहब हैं, आपका नारा बताएं कि दा ज़मून नारा है, और इस पे हमने इलेक्शन के दिन किताब को वोट देना है। देखिए, हमारा नारा है कि खुदा की ज़मीन पर खुदा का निज़ाम, और खुदा के निज़ाम में सबसे अव्वलियत जो है वो मखलूक की खिदमत को हासिल है। तो मेरा काम, मेरा मकसद वो खल्क़ खुदा की खिदमत है। ठीक है, थैंक यू जी। जी नाज़रीन, मौलाना साहब का जी नारा खुदा की ज़मीन पर खुदा का निज़ाम और मखलूक खुदा की खिदमत करना है। और जमीयत उलमा इस्लाम के हम PK 80 के इस कैंडिडेट मौलाना साहब को जी 8 फरवरी को
PK80 کے عوام کو یہی ان کا امید ہے اور یقین ہے کہ ان کو سپورٹ کریں گے اور ان کو ووٹ دیں گے اور ان کو اقتدار میں لے کے آئیں گے تاکہ یہ اپنے اس صوبے اور خاص کر اپنے PK80 کے عوام کے لیے کام اور خدمت کر سکے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک حسین محمد کو دے اجازت، اللہ پامان۔